شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم سامعین و ناظرین، ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں کسی نہ کسی کا کال آتا ہی ہے اس سوال کو پوچھنے کے اعتبار سے، اور اس کی آج کے زمانے میں کثرت ہو گئی ہے، اس لیے اس کا جواب دینا بہت ضروری ہے. تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ بہت ساری ایسی عورتیں جو امید سے ہوتی ہے اور 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے ان کے پریگننسی کے گزرتے ہیں، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہر عورت کی حفاظت فرمائے، اس سے ان کا بچہ جو ہے یہ پیٹ ہی میں انتقال کر جاتا ہے، یا پھر پیٹ ہی میں انتقال نہیں کرتا مگر یہ حال ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی وہ انتقال کر جاتا ہے. اللہ بہتر جانے کہ یہ معاملات اتنے کیوں بڑھ رہے ہیں، اتنے ایسے کیسز کیوں آ رہے ہیں. جہاں تک میرے ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگوں کا جو کھانے پینے کا طریقہ ہے، اور جیسے چائنیز اور عجیب عجیب چیزیں ہم کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید یہ چیزیں زیادہ عروج پر ہیں، زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں. اس کی دوسری وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورتیں جو ہیں ان حالات میں پردے کا خیال نہ رکھتے ہوئے کسی ایسی جگہ پر چلی جاتی ہے جہاں پر کچھ اثرات وغیرہ ہوتے ہیں، جہاں پر شیاطین کا ظہور ہوتا ہے، جیسے بیچز وغیرہ پہ بولو یا پھر کسی اور جگہ پر. تو شیاطین کے اثرات کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ممکن ہے، ہو سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے دوستو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. جادو بھی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا اللہ چاہتے ہیں. اللہ کی مرضی کے بغیر جادو بھی نہیں ہوگا. اگرچہ جادو کرنے والا، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کفر کرنے والا ہے، لہٰذا یہ تمام چیزیں غلط ہے. تو جو بھی چیز ہوتی ہے اس میں اللہ کی مرضی تو ہوتی ہے، اللہ کی مرضی کے سوا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن ہمارے ذمہ اللہ رب العزت نے احتیاط دیا ہے. بہرحال تو یہ جو 2-3 میں نے وجہ بتائی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب. تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. بہت ساری عورتیں جب امید سے ہوتی ہے تو کھانے پینے پہ دھیان نہیں دیتی، یا پھر گھر والے اتنے ظالم ہوتے ہیں اور ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہو پر یا اپنی بیوی پر کھانے پینے کے اعتبار سے دھیان نہیں دیتے. تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ حالات آتے ہو، واللہ عالم. لیکن بہرحال یہ حالات زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، یہ کیسز زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس لیے سوال یہ آتا ہے لوگوں کا اکثر کہ بچہ مرا ہوا پیدا ہوا، یا پیدا ہوتے ہی مر گیا، یا وقت سے پہلے ہی ڈیلیوری ہو گئی، مس کیریج ہو گیا، اسقاط حمل ہو گیا. تو اس صورت میں بچے کو نہلانا یعنی غسل دینا، کفن دینا اور نماز پڑھنا اور دفن دینے کے کیا مسائل ہیں. تو اسی اعتبار سے میں یہ سوال کا جو ہے ایک تفصیلی جواب دے رہا ہوں آپ لوگوں کو. اور یہ اگر ہم نے بغور سن لیا اس ویڈیو کو اور سمجھ میں آ گئی بات، تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت آسانی پیدا ہو جائے گی. کیونکہ بہت سارے ایسے اوقات آتے ہیں کہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، اس وقت آدمی گڑبڑ میں آ جاتا ہے. بہرحال تو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ وہ مولود یعنی نیو بورن بیبی، مولود یعنی پیدا ہونے والا بچہ جس میں خلقت اور زندگی کی علامت نہ پائی جائے، یعنی 4-5 مہینے کے اندر یا پھر اس سے پہلے ہی جب اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بنے تھے، بس ایک گوشت کا لوتھڑا تھا، وہ پیٹ کے اندر بچہ جو ہے اس کے سٹیپس ہوتے ہیں. پہلے جو ہے منی ہوتا ہے، پھر خون بنتا ہے، پھر ایک چھوٹی شکل اختیار ہو جاتی ہے اس کی کیڑے کی طرح، اور پھر دھیرے دھیرے گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کے لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا ہوتی ہے. بہرحال ایک عجیب اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ رب العزت ایک پانی کے قطرے سے جیتا جاگتا انسان بنا دیتا ہے. تو اس کے سٹیپس ہوتے ہیں کہ وہ کیسے دھیرے دھیرے 9 مہینے میں بنتا ہے اور بڑھتا ہے. تو اگر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے یا اسقاط حمل ہو جائے، حمل گر جائے، جس کے اندر زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی تھی بلکہ گوشت کا لوتھڑا تھا، تو اس کا حکم یہ ہے
کہ اس کو غسل، کفن اور نماز میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، بلکہ سنت یہ ہے کہ اس کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے۔ ایک نارمل کپڑے کے اندر، سفید ہو تو بہت اچھی بات ہے، نارمل کپڑے میں لپیٹ کر کے اس کو دفن کر دیا جائے، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ اس کے لیے غسل دینا، باقاعدہ جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے اس طرح پہنانا اور پھر نماز پڑھنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر زندگی کی کوئی علامت ہی پائی نہیں گئی تھی۔ اسی طرح دوسری قسم کے وہ بچے ہوتے ہیں اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو، یعنی پیٹ ہی میں اس کا انتقال ہو گیا تھا کنفرم، باہر اس کی زندگی کی کوئی علامت نہیں پائی گئی، پیٹ ہی کے اندر وہ مرا ہوا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نارمل ڈیلیوری کرا دیتے ہیں، پیٹ کے اندر بچہ مر گیا، ڈاکٹر لوگ کو پتہ چل گیا اس کی ہارٹ بیٹس وغیرہ ختم ہو گئی ہے، زندگی کی کوئی علامت نہیں ہے، تو نارمل ڈیلیوری کرا دیتے ہیں ڈاکٹر۔ بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ آپریشن بھی کرتے ہیں۔ بہرحال مرا ہوا بچہ پیدا ہوا تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر نماز نہ پڑھے، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر صرف غسل دے کر، جب اس میں زندگی ہاتھ پہ سب بن چکے تھے لیکن مرا ہوا پیدا ہوا تو صرف غسل دے کر، کفن پہنا کر دفن کر دے۔ یہ تین چیزیں اس کے اوپر، غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے اور دفن کر دینا ہے۔ البتہ اگر پیدا ہوتے وقت زندگی کی کوئی علامت اس بچے کے اندر پائی گئی، جیسے پیدا ہونے کے بعد وہ ہلا، جھٹکا وٹکا مار لیا اس نے، بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا اور زور سے ہلا، جھٹکا مارا اور انتقال کر گیا۔ اسی طرح کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ پیدا ہوئے اور روتے ہیں، اکثر سب بچے روتے ہی ہیں لیکن کچھ بچے رونے کے بعد انتقال ہوتا ہے، تو زندگی کی علامت ہے یہ، ہلنا، رونا، جھٹکا مارنا۔ اسی طرح کچھ بچے پیدا ہوتے ہلتے نہیں ہیں، روتے نہیں، خالی آواز کرتے، چھینک مارتے، آ کر کے چھینکتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے وغیرہ۔ جو بھی زندگی کی علامت پائی جائے، ہلنا، رونا، آواز کرنا وغیرہ وغیرہ، اگر یہ چیز پائی گئی ہے تو پھر بچے کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو غسل بھی دیں گے، اس کو کفن بھی پہنائیں گے سنت طریقے پر، اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کو دفن کریں گے۔ یہ چار چیزیں جو عام مرنے والوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ پھر جو زندہ بچہ پیدا ہوا تھا، انتقال پیدا ہونے کے بعد اس کا ہوا ہے، تو جیسے بڑوں کے ساتھ ہم ٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، پھر اس کو دفن کر دیتے ہیں، یہ تمام چیزیں اس بچے کے ساتھ بھی کی جائے گی۔ تو اتنی چیزیں ہمارے لیے کافی ہے۔ جو بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں، بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے، اب اس کو کیا کرنا، کیسے کرنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ خلاصہ یہی ہے کہ اگر بچے کے اندر زندگی کی علامت نہیں تھی، خلقت اس کے اندر نہیں پائی گئی تھی، گوشت کا لوتھڑا تھا، تو اس کو صرف کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیں گے۔ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو اس پہ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ غسل دے کر، کفن پہنا کر اس کو دفن کر دیں گے۔ اور مرنا پیدا ہونے کے بعد مرا ہے، زندگی کی کوئی علامت پائی گئی تھی تو اس کو چاروں چیزیں کریں گے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، کفن بھی پہنایا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ اللہ اللہ